ہم لوگ دنیا میں چند دن کے لیے آئے، کسی کی کتنی عمر، کسی کی کتنی عمر، کوئی 50 سال، کوئی 60 سال، کوئی 70 سال، کوئی 80 سال، اس کے بعد زندگی کا اختتام ہے۔ جس کی زندگی جتنی مقدور ہو اس کے بعد اسے جانا ہے، آخر موت ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ دنیا میں گمے ہوئے ہیں، دنیا بہت کچھ ہے۔ جیسے کہ ایک بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، رحم میں ہوتا ہے، تو بچے کو لگتا ہے کہ یہ سب سے بڑی دنیا ہے، یہی سب سے بڑا عالم ہے، اس سے بڑی دنیا کوئی نہیں۔ اور جب بچہ وہ دنیا میں تشریف لاتا ہے اور جوں زندگی بڑھتی ہے اور وہ عمر دراز ہوتا ہے، اور جب دنیا کو چل پھر کے دیکھتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ دنیا بہت بڑی، وہ ماں کے رحم کو، اس کے پیٹ کو بھول جاتا ہے کہ وہ عالم بہت چھوٹا تھا۔ جیسے کہ کنویں میں رہنے والا ایک مینڈک، وہ سمجھتا ہے کہ یہ دنیا بہت بڑی ہے، جب اس کو کنویں سے نکالا جاتا ہے اور کسی سمندر میں ڈال دیا جائے تو اس کو لگتا ہے کہ دنیا بہت بڑی اور بھی ہے۔ ایسے ہی ایک انسان کا حال ہوتا ہے کہ جب تک ماں کے پیٹ میں ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ دنیا سب سے بڑی ہے، پھر جب دنیا میں آتا ہے اور دنیا میں چل پھر کے دیکھتا ہے اور دنیا کے تعلق سے جب اپنا گمان لگاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ اس دنیا کی یہ دنیا بہت بڑی ہے۔ لیکن پیارے نہیں جانتے اس دنیا کے بعد بھی ایک ایسی زندگی ملے گی آپ کو، ایک ایسی دنیا میں جانا ہے جس کی مقدار بہت بڑی ہے اور بہت طویل زندگی ہوگی۔ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا مقدارہ 50,000 سنہ، جس کی مقدار 50,000 سال کی ہوگی، وہ قیامت کا دن ہوگا۔ یہاں زندگی کتنی ہے؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، اور یہ چھوٹی سی دنیا جس کو ہم بہت بڑا سمجھ بیٹھے اور سب کچھ سمجھ بیٹھے، کھو گئے اس کی رنگینیوں میں، بھول گئے میرا رب کون، بھلا دیا اس کی یادوں کو، بھلا دیا اس کے ذکر کو، اور دنیا کی رنگینیوں میں اس کی چکا چوند میں کھو کر رہ گئے۔ لیکن نہیں جانتے پیارے ایک زندگی ایسی ملے گی جس کا کوئی اختتام نہیں ہوگا۔ ایک دن ایسا آئے گا جو 50,000 سال کا دن ہوگا، تپتی ہوئی زمین ہوگی، سوا نیزے سے سورج ہوگا اور ہولناکی کا منظر ہوگا، نہ جانے کتنے طریقے کا عذاب ہوگا، جہنم ہماری طرف آ رہی ہوگی اور ہم بھاگ رہے ہوں گے۔ بتاؤ تو صحیح، یہ اگر اس دنیا میں تھوڑی تکلیف آ جائے تو بندے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، مولا ہم پر مصیبتیں آ گئیں، ہم پر پریشانیاں آ گئیں۔ لیکن تم یقین کیوں نہیں کرتے کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے، ایک دن ایسا آئے گا جس کی ہولناکی اس کی ہولناکی سے کئی گنا زیادہ ہے، جس کی شدت اس کی شدت کے مقابلے میں نہ جانے کتنے گنا زیادہ ہے۔ اس کے باوجود بھی ہم دنیا کی رنگینیوں میں کھوئے ہوئے، بھول گئے کہ موت بھی آنی ہے، یاد نہیں موت کا سبب، موت کے درس کو، اس کے فلسفے کو بھلا دیا، بالکل درکنار کر دیا۔ اس چکر میں ہمارے بھائی لوگ 31ویں تاریخ کو ہر بار جلسہ کراتے ہیں کہ ہمارے بھائی لوگ بہک نہ جائیں۔ کیوں تم کو خدا کا خوف نہیں؟ تم کو عذاب قبر کا ڈر نہیں؟ تم کو محشر کی تپتی ہوئی اس زمین کا ڈر نہیں؟ تم کو جہنم کے عذاب کا ڈر نہیں کہ یہ تاریخ چنی گئی تمہیں بچانے کے لیے؟ اب یہ بتاؤ اگر یہ تاریخ نہ ہو کہ گناہوں میں ملوث ہو جاؤ گے؟ اگر آج کے دن جلسہ نہ کرایا جائے تو اگر جلسہ نہیں ہوگا تو لوگ گناہوں میں ملوث ہو جائیں گے۔ ڈر نہیں ہے خدا کا، ڈر نہیں ہے قبر کا، ڈر نہیں ہے حشر کا، ڈر نہیں ہے جہنم کا، کیوں آخر کیوں یہ دلوں سے نکال دیا؟ ہم اس زندگی میں سمجھتے ہیں کہ ہم کو مرنا ہی نہیں، جب تک صحیح سلامت ہے عیش کر لو، ہم کو تو بھی موت آنی ہی نہیں۔ حالانکہ موت ایک پل کی بھی خبر نہیں کسی کی، ایک پل کی بھی خبر نہیں، لیکن ہم دنیا کی رنگینیوں میں کھوئے ہوئے ہیں۔ آج کی 31ویں تاریخ آتی ہے، لوگ 12 بجے کا انتظار کرتے ہیں کہ 12 بجے، اور ہم لوگ جیسے ہی 12:01 ہوگا تو ہیپی نیو ایئر کی مبارکباد دینا شروع کر دیں گے، لوگوں کو پھول لگائیں گے، مبارک ہو کہ نیا سال 25 آ گیا۔ مبارک نہیں پیارے، یہ آ نہیں گیا، چلا گیا۔ تم نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ 25 آیا ہے 24 چلا گیا؟ تمہاری زندگی کا ایک سال ختم ہو گیا، کبھی محاسبہ کیا کہ میں نے 2024 کو
نیئر کا انتظار کر رہے ہو، 12 بجے یہ انتظار کیوں نہیں کرتے کہ جب 12 بجے بجے گا تو ہم اپنے اعمال کا محاسبہ کریں گے، ہم اپنے بارے میں سوچیں گے کہ ہم نے اس سال کیا ہے، کتنے گناہ کیے، کتنے لوگوں کا حق مارا، کتنوں کو ستایا ہے، کتنی نمازیں قضا کی، ہم نے کس کس کا مال غبن کیا ہے، کس کی امانت میں خیانت کی ہے، کس مومن بھائی کا دل دکھایا ہے، کتنوں کی چغلی کی ہے، کتنوں کے گھروں کو تباہ کیا ہے، کتنی کی بیٹیوں پر ہم نے گندی نظر ڈالی ہے، کتنے بھائیوں کو لڑا دیا ہے، کتنے کاروبار کو تباہ کر دیا ہے، یہ کیوں نہیں سوچتے؟ جب 12 بجتا ہے تو 2025 کی مبارکباد دینے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہو۔ یہ اسلام کا کلچر نہیں ہے، یہ اسلام کا طور نہیں ہے، یہ اسلام کا طرز نہیں ہے جو ہم نے بنا رکھا ہے۔ دنیا کی چکا چوند میں کھو گئے، ایسا لگتا ہے کہ مرنا نہیں ہے، ایسا لگتا ہے کہ اس زندگی سے اب باہر نہیں نکلنا، اس عیش سے باہر نہیں جانا، ان رنگینیوں میں کھو کر رہ گئے۔ نہیں پیارے، موت آنی ہے، مرو گے ایک دن، ہر کسی کو مرنا ہے۔ یہ نظر بن حارث ایک دن قبرستان سے گزرا تو ایک بوسیدہ ہڈی دکھ گئی، اٹھاتا ہے جیسے ہی تو ہاتھوں میں وہ ٹوٹنے لگی، اس کو اٹھا کر اللہ کے نبی کی بارگاہ میں لے کر آیا، کہتا یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، تم کیا کہتے ہو کہ مرنے کے بعد لوگ زندہ کیے جائیں گے، مرنے کے بعد اللہ رب العالمین ان ہڈیوں میں جان ڈال دے گا؟ اے محمد، یہ دیکھو ہڈی میں اٹھا کے لایا ہوں جو اتنی بوسیدہ ہو گئی، جو اتنی گل گئی۔ اے محمد، بھلا اللہ اس میں کیسے جان ڈالے گا، اس میں کیسے جان ڈالے گا؟ قرآن میں اللہ کہتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کا جمع نہیں کر پائیں گے؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، بلکہ ہم قادر ہیں اس بات پر کہ اسے پھر سے ٹھیک بنانا۔ کیا سمجھتے ہو یہ ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، تمہارے جسم کو گلا دیا جائے گا، اور جو دنیا میں تم کر کے گئے اللہ اس کا حساب نہیں لے گا، اللہ یوں ہی چھوڑ دے گا؟ لوگوں کے دل دکھاتے رہے، مال لوٹتے رہے، لوگوں میں اتفاقیاں پیدا کرتے رہے، چغلی غیبت کرتے رہے، جھوٹ بولتے رہے، خیانت کرتے رہے، شراب پیتے رہے، جوا کھیلتے رہے، عیش کرتے رہے، دنیا کی رنگینیوں میں کھوئے رہے، اور اللہ نے زندگی کس لیے دی تھی؟ اس لیے زندگی ملی تھی کیا؟ اس لیے اللہ نے تمہیں پیدا کیا تھا کہ اللہ کی یاد کو بلا کر اور دنیا کی یادوں میں کھو جاؤ۔ 12 بجے انتظار کرتے ہیں کہ جیسے ہی 12:01 ہو تو پھر ہم لوگوں کو مبارکباد دیں۔ یہ جانتے ہو رویل نیوی کا نکالا ہوا ایک طریقہ ہے یو ایس کے ذریعے، یہ امریکہ کی گڑی ہوئی یہ چیزیں، یہ یہود و نصارہ کی چیزیں جو ہم تک آج پہنچ گئی اور ہم بخوشی منا رہے ہیں۔ رویل نیوی کے لوگ سمندری جہاز کے ذریعے سفر کرتے تھے، مہینوں سفر کیا کرتے تھے، اس کے اندر جب ان کا دل نہیں لگتا تھا تو یہ کبھی اپنا برتھ ڈے مناتے تھے۔ بلی ساتھ میں ہے تو ٹومی کے ساتھ میں ہے، اس کا بھی برتھ ڈے منایا جا رہا ہے، اور جب سال کا اختتام ہوتا تھا تو یہ جہاز کو سجاتے تھے، اور اس کے بعد 12 بجے کا انتظار کرتے تھے۔ چاروں طرف سے شراب نوشی ہے، ہر طرف رنگینیاں ہیں، لڑکیاں ہیں، عیش ہے۔ جیسے ہی 12:01 ہوا تو یہ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے اور پھر زندگی کی رنگینیوں میں کھو جاتے، عیش کرتے، ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے۔ یہ برتھ ڈے انہی کا چلن ہے، یہ ہیپی نیو ایئر انہی کا چلن ہے۔ یہود و نصارہ نے یہ چیزیں نکال کر ہم تک پہنچا دی، اور آج ہم بڑے شوق سے، بچہ 1 سال کا ہو گیا، مولوی صاحب میں برتھ ڈے نہیں مناتا ہوں، فاتحہ کراتا ہوں۔ نام چینج کر دیے صاحب کہ میرا بچہ 1 سال کا ہو گیا، میں برتھ ڈے منا کے کوئی برے کام نہیں کرتا، فاتحہ کراتا ہوں۔ جب تم اس چیز میں ملوث ہوگے، ادھر مولوی کو بلا کے فاتحہ کرائے، ادھر غبارے پھوڑے جا رہے ہیں، کیک کاٹا جا رہا ہے، دعوت ہو رہی ہے، اس کے بعد ڈی جے بج رہا ہے، ناچا جا رہا ہے، گایا جا رہا ہے، خوشی منائی جا رہی ہے، دنیا بھر کی فضول خرچی کی جا رہی ہے۔ ان المبذرین کانوا من اخوان الشیاطین، نہیں پڑھا کیا کہ یہ غبارے جو پھوڑ رہے ہو یہ پیسہ حرام نہیں خرچ کر رہے ہو؟ کیوں پھوڑ رہے ہو غبارے؟ اسلام میں تو نہیں ہے کہ غبارے پھوڑو۔ فاتحہ کرا دی، بانٹ دو کسی غریب کو، جا کر جاؤ کسی غریب کی مدد کر دو۔ محلے میں جانے کتنے پریشان ہیں، بیٹیاں جوان ہو گئی، کوئی دیکھنے والا نہیں کہ ان کے بیاہ کون کرے گا، ان کی شادیاں کون کرے گا، بیٹیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، مرتدہ ہو رہی ہیں بیٹیاں، ہمارے بیٹے مرتد ہو رہے ہیں، 30
35 سال کے ہمارے جوان بیٹے ہو گئے، ہماری جوان بیٹیاں 40 سال کی عمر ہو گئی، محلے کے لوگ یہ برتھ ڈے منانے والے، غبارے پھوڑنے والے، کہاں مر جاتے ہو تم، کہاں چلے جاتے ہو تم؟ ہیپی نیو ایئر پر ہزاروں روپے ختم کرنے والے، خرچ کرنے والے، اپنی بہن کی شادی کیوں نہیں کرا دیتے جو محلے میں 35 سال کی ہو گئی، 40 سال کی ہو گئی، بدفعلی کا شکار ہے، برائیوں کا شکار ہے، اس بنیاد پر کہ خواہش جذبات ابھر رہے ہیں، لیکن اسباب مہیا نہیں کہ شادی کیسے کی جائے۔ کون دیکھے گا ان کو؟ ہم دنیا کی چکا چوند میں اس کی رنگینیوں میں کھو کر رہے گا۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں ہے۔ اور کیسا گھاٹے میں؟ بزرگ فرماتے ہیں، مجھے اس کی تفسیر سمجھ نہیں آئی۔ ایک برف بیچنے والا بازار میں آواز لگاتا ہے، کوئی ہے شخص جو میرا برف خرید لے، اس لیے یہ پگھل رہا ہے دھیرے دھیرے۔ کوئی اور تجارت ہو، رکھی رہے تو مال بڑھ سکتا ہے، اس کی تجارت میں منافع اٹھا سکتا ہے، لیکن ایک برف کا ایسا سودا ہے جتنی تاخیر کی جائے گی، جتنا لیٹ کیا جائے گا، سودا گھٹتا چلا جائے گا۔ اس لیے وہ پگھل رہا ہے تو وہ آواز لگا رہا ہے، کوئی ہے جو سودا کر لے میرے برف کا، اس لیے کہ اس کا سودا گھٹتا جا رہا ہے، اس کا منافع گھٹتا جا رہا ہے، یہ ایک ایک بوند کر کے پگھلتا جا رہا ہے۔ جب بزرگ کہتے ہیں میں نے اس برف کی طرف دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ انسان کیسے گھاٹے میں۔ ایک ایک سانس جو ہم لے رہے ہیں، یہ جو اندر جا رہی ہے، یہ جا چکی ہے، اب کبھی نہیں آئے گی۔ جو باہر آ گئی اب وہ کبھی اندر نہیں جائے گی، وہ جا چکی ہے، ختم ہو گئی، اور ہم ہیں کہ عیش میں کھوئے ہوئے ہیں۔ یہ سانسیں کم ہو رہی ہے، ایک ایک سانس جو ہم لے رہے ہیں، اندر باہر سانسیں آ رہی ہے، جو ایک بار سانس اندر گئی اور ایک بار باہر آ گئی، یہ سانس اب کبھی لوٹ کر نہیں آئے گی۔ اس پر کیوں نہیں روتے ہو کہ انسان گھاٹے میں ہے؟ کیوں نہیں روتے ہو اس بات پر کہ ہماری زندگی دھیرے دھیرے جا رہی ہے، کم ہو رہی ہے، اور ہم اس دن کے قریب ہو رہے ہیں جس دن رب اپنے سامنے کھڑا کر کے مجھ سے سوال کرے گا۔ اس سے پہلے ایک منزل قبر کی ہے جس میں ہولناکی کا منظر ہے، اس میں بھی ہم سے سوال ہوں گے۔ کیوں نہیں سوچتے پیارے؟ کیوں فکر نہیں لگاتے؟ بار بار اس تاریخ میں جلسہ نہ کرایا جائے تو تم گناہوں میں ملوث ہو جاؤ گے۔ کیوں؟ کیا تم کو رب کا خوف نہیں، قبر کا خوف نہیں، حشر کا خوف نہیں، جہنم کا خوف نہیں؟ ابھی جانتے نہیں ہیں آپ کہ قبر ہے کیا، قبر کی تاریخی ہے کیا جانتے ہو؟ یہ جن کے خاطر لوگ مال غصب کرتے ہیں، اپنے بچوں کے خاطر دنیا کی دھاندلی کرتے ہیں، دنیا کو ٹھگتے ہیں اور نمازیں چھوڑتے ہیں، بیاپار بناتے ہیں، بلڈنگیں بناتے ہیں، بڑے بزنس قائم کرتے ہیں، اس لیے کہ میرے بچے ترقی کر جائیں، اور نمازوں کو چھوڑتے جا رہے ہیں، روزوں کو چھوڑتے جا رہے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے اس بنیاد پر کہیں ایسا نہ ہو ہم زکوٰۃ دے دیں میرا مال کم ہو جائے، اس لیے لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے۔ اور جانتے ہو ایک دن تم تو مر جاؤ گے، یہ بلڈنگ بھی چھوٹ جائے گی، یہ دھن دولت بھی چھوٹ جائے گی، اور یہ بچے جن کے خاطر تم نے یہ سارے برے کام کیے، جانتے ہو کاندھوں پر رکھیں گے اور قبرستان میں چھوڑ کے چلے آئیں گے۔ فاتحہ آ کر پڑھیں گے، جن سے یہ امید تھی پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا ہم کو دفنانے کے بعد۔ جب دفنا دیا تو بچے چلے گئے۔ جانتے ہو جب مردے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور لوگ واپس لوٹنے لگتے ہیں، تھوڑی دور جاتے ہیں تو مردے کی آنکھ کھل جاتی ہے، پھر یہ دیکھتا ہے کہ چاروں طرف اندھیرا ہے، چاروں طرف ایک کالی کوٹری ہے، چاروں طرف دہشت ہے، اور ایک آواز آ رہی ہے گڑگڑاہٹ کی کہ زمین کوئی پھاڑ رہا ہے، وہ منکر نکیر آ رہے ہوں گے، اور یہ بندہ ادھر آواز لگا رہا ہے کہ چچا بھی جا رہا ہے، میرا بیٹا بھی جا رہا ہے، میرا بھائی بھی جا رہا ہے، میرے بھتیجے بھی جا رہے ہیں، میرے دوست بھی جا رہے ہیں، میرے عزیز بھی جا رہے ہیں، میرے رشتہ دار بھی جا رہے ہیں، اور جانے والوں مجھے تنہا اس کال کوٹری میں چھوڑ کر نہ جاؤ، مجھے اس بھیانک اندھیری رات میں چھوڑ کر نہ جاؤ، اے عزیزوں لوٹ آؤ اور مجھے لے کر چلو۔ کوئی نہیں سنتا، نہ بھائی سن رہا ہے، نہ عزیز سن رہے ہیں، نہ دوست سن رہے ہیں، کوئی فریاد سننے والا نہیں۔ دنیا میں جو کر کے گئے ہو اب اپنے اعمال کا حساب تم کو خود دینا ہوگا۔ اونچے اونچے محل بنائے اس حیات دور میں، یہ مقام میرا نہ تیرا دم نکل جانے کے بعد۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں یہ اونچی اونچی بلڈنگیں جو تم
بنا رہے ہو نا، بناؤ گے تم، بسے گا کوئی اور، حساب تم کو دینا ہوگا، حساب تم کو دینا ہوگا۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں عید کا دن، کیا ہے عید کا دن؟ مجھے نہیں معلوم، میرے لیے تو عید کا دن جب ہوگا جب میں اس دنیا سے ایمان کے ساتھ چلا جاؤں گا۔ آج ہمارے دلوں میں ایمان کی چاشنی نہیں رہی، ایمان کی کوئی فکر نہیں رہی، پل بھر میں ایمان والے ہیں، پل بھر میں کافر ہو جاتے ہیں، پل بھر میں ہمارا ایمان چلا جاتا ہے، ہم اس طریقے سے گناہوں میں ملوث ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کب کفر کر رہے ہیں اور کب ایمان میں داخل ہو رہے ہیں۔ اس طریقے سے ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، ہم کو یہ مسائل کا علم نہیں ہے کہ یہ بات کہیں گے تو کفر ہو جائے گا، یہ بات کہیں گے تو ہم کفر کر بیٹھیں گے، دن دڑا کے چل رہی ہے بات، کفر ہو رہا ہے نہیں مطلب، گانے سن رہے ہیں کفریہ ہے نہیں جانتے نہیں مطلب، فلمیں دیکھ رہے ہیں کفریہ ہے نہیں مطلب، کب کفر کر رہے ہیں کوئی نہیں جانتا۔ اور بتاؤ اگر اسی حالت میں ہمیں موت آ جائے تو ٹھکانہ کیا ہوگا؟ کوئی ڈر نہیں ہم کو جہنم کا، کوئی ڈر نہیں عذاب کا، بس دنیا کی رنگینیوں میں کھوئے ہوئے ہیں۔ یہی جو جاتے ہیں ہمارے نوجوان، ایک پچھلے سال دلی کا میٹر دیکھے آپ، ایک لڑکی اپنے دوست کے برتھڈے پہ جاتی ہے، ہمارے معاشرے میں بھی یہ چل گیا کہ غیر محارم کے ساتھ ہمارے گھر کی بہنیں جا رہی ہیں، ہماری بیٹیاں جا رہی ہیں اور کسی کو کوئی پرواہ نہیں، کسی کو کوئی پرواہ نہیں۔ ایک بیٹی برتھڈے پہ گئی، لوٹ کر آئی تو کسی گاڑی والے نے ٹکر مار دی اور اس کا پیر اس کے گاڑی کی کسی باڈی کے اس کے حصے میں پھنس گیا اور وہ گاڑی چلتی رہی، وہ بھی نشے میں دھت گاڑی چلانے والا، کیونکہ برتھڈے منا کے آ رہے تھے، نیو ایئر منا کے آ رہے تھے اور جا رہے گاڑی نشے میں چلا رہا ہے۔ یہ بیٹی پھنسی ہوئی ہے گاڑی میں، 20 کلومیٹر کے قریب گاڑی چلائی گئی اور اس بیٹی کے جسم کے پرخچے اڑے، اس کو خبر ہی نہیں، خبر کیسے ہو؟ وہ تو نشے میں دھت ہے، وہ تو نشے میں ڈوبا ہوا ہے، اور یہ بیٹی جو ہماری برتھڈے منانے جا رہی ہے اس کو بھی خبر نہیں کہ یہ لوگ جو برتھڈے منانے والے ہیں، ہیپی نیو ایئر منانے والے ہیں، یہ لوگ نشے میں دھت، پتہ نہیں کس کو کب مار دیں، پتہ نہیں کس کو کب ذلیل کر دیں، پتہ نہیں کب کس سے لڑ بیٹھے، کوئی فکر نہیں۔ ہم بس آوارہ لوگوں کی طرح گھوم رہے ہیں، رات رات موٹر سائیکل چلائی جا رہی ہے، کیا کر رہے ہو کہ نیو ایئر منایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ تمہارا کلچر ہے کیا؟ کبھی سوچے تھے کہ لاؤ رات میں اٹھے نیند کو قربان کریں اور اللہ کے رسول کی سنت کو ادا کریں، تہجد پڑھ لی جائے؟ کبھی سوچے ہو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد فرض تھی، آپ پر یہ نماز فرض تھی، لاؤ ہم ان کی محبت میں کبھی اس کو ادا کر لیں؟ کبھی نہیں سوچے، لیکن پوری سال انتظار کرتے ہیں کہ جیسے یہ سال ختم ہو تو نیو ایئر منایا جائے۔ پیارے غیروں کے کلچر لے لیا، اور ان کے کلچر جو اسلام کے سخت دشمن ہیں، جو اسلام کے ایسے مخالف ہیں کہ مدینہ منورہ میں اللہ کے نبی نے قدم رکھا، ادھر بنی قریظہ کے لوگ اور بنی نضیر کے لوگ نبی اکرم کے دشمن بن گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ پر آمادہ یہی بنی نضیر اور قریظہ کے لوگ کفار و مشرکین سے دوستی کرتے تھے، یارانہ کرتے تھے کہ آؤ ہمارے ساتھ مل جاؤ اور محمد عربی کا اور آپ کے رفقا کا صفایا کر دیا جائے۔ بتائیے، یہ اسلام کے در پہ تھے، اسلام کو مٹانا چاہتے تھے، کل بھی اور آج بھی اسلام کے سب سے بڑے کٹر اس روئے زمین پر کوئی لوگ ہیں تو وہ یہود و نصارہ ہیں، اور آج سب سے زیادہ ہم انہی کے کلچر کو اپنائے ہوئے ہیں۔ برتھ ڈے ان کا دیا ہوا، ہیپی نیو ایئر ان کا دیا ہوا، دنیا کی جتنی بری رسومات ہے ساری ان کی لائی ہوئی ہے، اور ہم اپنا رہے ہیں، ہم اپنا رہے ہیں، کوئی درد نہیں۔ آج کیا ہو رہا ہے فلسطین میں نہیں جانتے آپ؟ کسی کو درد ہے تکلیف کہ تمہارے کتنے بھائی مار دیے گئے، لبنان تباہ کر دیا گیا، عراق تباہ کر دیا گیا، شام لوٹ لیا گیا، فلسطین برباد کر دیا گیا، اور کیا کہا گیا؟ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے۔ جب ایک مسلمان کو تکلیف ہو تو دوسرے کو بھی ہونا چاہیے، ایک مسلمان کو زخم پہنچے تو دوسرے کو اس کو محسوس کرنا چاہیے۔ لیکن آج ہم عیش کے باغوں میں ہیں، عیش میں کھوئے ہوئے ہیں، کوئی پرواہ نہیں میرا مسلمان بھائی کس حالت میں ہے۔ ہم نیو ایئر آ رہا ہے تو منا رہے ہیں، برتھ ڈے آ رہا ہے تو منا رہے ہیں، گھر میں شادی ہے، ڈانس گانے ڈی جے باجے جو ہو رہے تھے وہ چل رہے ہیں، ہم کو کوئی پرواہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے دنیا۔
وہ کریم رب اس کو بھی بھولے بیٹھے ہیں جو کھلا رہا ہے پلا رہا ہے. تمہارے ہمارے گناہوں کے باوجود بھی ہم کو دنیا کی راحتیں دے رہا ہے, پھر بھی ہم نہیں سوچتے کہ میرا رب کیا ہے. ہم اس کی یاد کریں, اس کا ذکر کریں, کچھ نہیں سوچتے, بس اپنے عیش میں کھوئے ہوئے ہیں. حضرت موسیٰ نے کہا تھا اے اللہ مجھے اجازت دے دے کہ میں تیری مخلوق کو ایک دن کھانا کھلا دوں. اللہ نے کہا موسیٰ اگر تم چاہتے ہو کہ کھانا کھلاؤ تو جاؤ فلاں قبرستان میں ایک دن گزاراؤ, لیکن جتنے بھی مردے دفنائے جائیں یا کوئی ماجرا ہو اف نہیں کرنی ہے تم کو. حضرت موسیٰ جا کے اس قبرستان کے کنارے پہ بیٹھ گئے اور کیا دیکھتے ہیں کہ جنازے آ رہے, لوگ دفنا کے جا رہے. آخری وقت میں ایک جنازہ آیا ایک جوان بیٹی کا, لوگ دفن کر کے چلے گئے. اس کی تھوڑی دیر کے بعد ایک جوان شخص آتا ہے, قبر کو کھودتا ہے, کھودنے کے بعد اس لڑکی کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے اور بدفعلی کر کے چلا جاتا ہے. حضرت موسیٰ اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں مالک یہ جو شخص تھا اگر تو نے مجھے کل اجازت دی کھانا بانٹنے کی, مخلوق کو کھانا کھلانے کی, اے اللہ میں سارے لوگوں کو کھانا دوں گا لیکن اس بدبخت کو کھانا نہیں دوں گا. اللہ نے کہا اے موسیٰ تم نے ایک بدی دیکھی اور تم کیا کہہ بیٹھے کہ میں اس کو کھانا نہیں دوں گا. دیکھو موسیٰ میں نہ جانے کتنے لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ گناہ در گناہ کرتے ہیں, اس کے باوجود بھی میری رحمت اس بات کا تقاضا نہیں کرتی کہ اس سے رزق کو چھین لیا جائے. اس کے باوجود بھی میں لوگوں کو رزق دیتا, اس کے باوجود بھی میں لوگوں کو کھلاتا, اس کے باوجود بھی میں لوگوں کو راحتیں دیتا ہوں. دیکھو تو صحیح کتنا کریم ہے وہ رب. اسی لیے کہا یا انسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان تجھے تیرے کریم رب سے کس نے بہکا دیا, کس نے تیرے کریم رب سے تجھے بہکا دیا, اس کی راہ سے ہٹا دیا اور دنیا میں گما دیا. کون ہے یہ دنیا کی عیاشیاں, دنیا کی رنگینیاں, دنیا کی چکا چوند نے تمہیں پاگل کر رکھا ہے. اس کی چکا چوند میں کھو گئے لیکن یاد نہیں کرتے کہ کل کیا ہونا ہے. کل آئے گا رب اپنے سامنے کھڑا کرے گا. حدیث شریف کے اندر ہے بندے سے جب تک اللہ 5 سوال نہیں کر لے گا اپنی بارگاہ سے ہٹنے نہیں دے گا. بندے سے پوچھا جائے گا نا عمرہ فیما افناہ, کہ عمر کے بارے میں تم نے اس کو کہاں بتایا, کہاں فنا کر کے چلے آئے. عن شبابہ فیما افلاہ فیما ابلاہ, اور اس کی جوانی کے بارے میں کہ اس کو کہاں خرچ کر کے چلے آئے اور کہاں سے مال کمایا تم نے اور کہاں اڑا کے چلے آئے. اور عالموں سے اللہ نے جن کو علم دیا ان سے پوچھا جائے گا ہم نے تم کو علم دیا تھا, تم نے اس پر کتنا عمل کیا. یہ 5 سوال اللہ اپنی بارگاہ میں کھڑا کر کے بندے سے پوچھے گا. بتاؤ اگر ان سوالوں کے جواب نہیں بنے تو کیا منہ دکھاؤ گے وہاں. حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بھلا مجھے شرم آتی ہے کہ اپنے رب کا سامنا کیسے کروں گا. کون سری سختی؟ وہ مشہور ولی جو اپنے زمانے کے ولیوں میں تاجدار رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے رب کا سامنا کیسے کروں گا, ان گناہوں کے ساتھ اپنے رب کے سامنے کیسے جاؤں گا. بتائیے تو صحیح وہ سری سختی ہو کر یہ بات کہیں تو ہم گناہگاروں کا عالم کیا ہوگا, ہم جیسے لوگوں کا عالم کیا ہوگا. علامہ اقبال تو اس سے بھی آگے بڑھ گئے. ارے کہتے ہیں سری سختی نے تو یہ کہا تھا کہ ہم اس حالت کے ساتھ اللہ کے سامنے کیسے جائیں گے, بھلا ہمیں تو یہ ڈر لگتا ہے کہ ہم مصطفیٰ کریم کو منہ کیسے دکھائیں گے. ہم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا منہ کس حالت میں کس طرز پر دکھائیں گے اگر اس حالات کے ساتھ جائیں گے, ان اعمال کے ساتھ جائیں گے. اور ہم کو پرواہ ہے, ہم کو پرواہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں, ہم کو پرواہ ہے کہ کتنی نمازیں چھوڑ رہے ہیں, ہم کو پرواہ ہے کہ کتنا جھوٹ بول رہے ہیں, ہم کو پرواہ ہے کہ ہم کتنی چغلی کر رہے ہیں, ہم کو پرواہ ہے کہ ہم کتنی غیبت کر رہے ہیں. کوئی پرواہ نہیں, کوئی پرواہ نہیں. ہمارے سماج میں, ہمارے معاشرے میں برائیاں پھیلتی جا رہی ہیں, کوئی ٹوکنے والا نہیں, اس لیے کہ ہر شخص برائیوں میں ملوث ہے. کون کس کو سمجھائے. چغلی اہم ہو گئی, 4 بندے جہاں پر بیٹھے ہوں گے ایک دوسرے کی برائی ہو رہی ہو. ہر چوراہے پر لوگ کہتے ہیں کہ حضرت 1 گھنٹہ نہیں گزرنے پاتا اگر 10 بندے کہیں کھڑے ہو تو مولانا کا ذکر آئے گا اور کسی نہ کسی مولانا کی برائی ہوتی نظر آتی ہے. چغلی غیبت کر رہے ہیں, ہم کو کوئی پرواہ نہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا چغلی زنا سے بدتر ہے, زنا سے بدتر چغلی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں زنا سے بدتر چغلی ہے اس لیے کہ جب بندہ زنا کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے تو اللہ رب
فرما دیتا ہے، لیکن جس کی چغلی کی جاتی ہے جب تک وہ چغل خور کو معاف نہ کر دے پھر اللہ رب العالمین بھی اسے معاف نہیں کرتا۔ اور ہم بے تحاشا چغلی کر رہے ہیں، بے حساب چغلی کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کسی کے پیٹھ پیچھے برائی کرنا یہ چغلی ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں یا نبی اللہ، اگر وہ برائیاں جو میں کر رہا ہوں کسی کے تعلق سے اگر اس میں موجود ہوں تو کیا یہ بھی چغلی ہوگی؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر وہ برائی اس میں موجود ہے تو یہ چغلی ہے، اگر موجود نہیں ہے تو پھر یہ تہمت۔ اللہ اکبر، جو برائی بندے کے اندر موجود ہے اس کے تعلق سے برائی بکی جا رہی ہے، اس کے تعلق سے چغلی کی جا رہی ہے تو یہ چغلی ہے، اور اگر وہ چیز موجود نہیں ہے تو پھر یہ تہمت، اور تہمت اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اور ہم کوئی پرواہ نہیں کر رہے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک محفل میں دعوت میں چلے گئے تو کچھ لوگ آئے، کہتے ہیں کہ ایک شخص نہیں آیا تو ایک شخص کہنے لگا ارے وہ موٹا بڑا ہی سست ہے، وہ تو جلدی آتا ہی نہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم کہتے ہیں کہ میرے سامنے اس کی چغلی کی گئی، یہ بات میں نے سنی اور محفل سے اٹھ کے چلا گیا، اور میں اپنے نفس کو ملامت کرتا تھا میں ایسی محفل میں کیوں آ گیا جس میں لوگ ایک دوسرے کی برائی کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کتاب کے اندر لکھا ہے کہ آپ نے صدمے میں 3 دن تک نہ کچھ کھایا اور نہ پیا، آپ صدمے سے بے حال ہو گئے۔ چغلی سن کر، اور ہم چغلی غیبت کر رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ کتنا جھوٹ بول رہے ہیں، کتنی چغلی کر رہے ہیں، کتنی غیبت کر رہے ہیں، کتنی بدفعلیاں کر رہے ہیں، برائیاں کر رہے ہیں، شراب نوشی کر رہے ہیں، جوا کھیل رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں کہ قبر کیا ہے، حشر کیا ہے۔ جہنم کے عذاب کا کسی کو ڈر نہیں، کوئی ڈر ہی باقی نہیں رہا، ایسا لگتا جیسے مرنا ہی نہیں۔ کیوں اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہو؟ کیوں دنیا کی رنگینیوں میں کھو رہے ہو؟ پیارے، یہ زندگی بڑی مختصر ہے، بڑی مختصر ہے۔ جس کو جتنا اس کو آپ طویل سمجھ رہے ہیں نا، یہ بڑی مختصر ہے۔ اور جانتے ہو وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی ہے کیا؟ ایک دھوکہ ہے، کسی موڑ پر کسی بھی وقت یہ آپ کو دھوکہ دے سکتی ہے، ہم کو دھوکہ دے سکتی ہے۔ اس کے فریب میں مبتلا نہ ہو، اس کے فریب میں نہ آؤ، اس لیے یہ زندگی کسی بھی موڑ پر کسی بھی وقت ہم سے دغا کر سکتی ہے، دھوکہ دے سکتی ہے، اور ہماری روح کو قبض کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے اس کے فریب میں نہ ہو۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہارون رشید کا زمانہ تھا، ہارون رشید نے کہا کہ بہلول نظر نہیں آتا، بہلول ہے کہ قبرستان کے اندر اپنی قبر بنا کر قبر میں لیٹے ہوئے ہیں۔ ادھر ہارون رشید کا حکم ہوتا ہے کہ بہلول کو تلاش کر کے لاؤ، بہلول نظر نہیں آ رہے، تو لوگ آپ کے وزراء، آپ کے خدام تلاش کرنے کے لیے نکل گئے تو کیا دیکھتے ہیں؟ ایک قبرستان میں بہلول اپنی قبر بنا کے سو رہے ہیں۔ بہلول کو آوازیں دی جاتی ہے، او بہلول تجھے ہارون رشید نے یاد کیا ہے۔ بہلول کو کوئی خبر نہیں، اپنی مستی میں سو رہے ہیں۔ کسی نے نیزہ گوچا اور اٹھا دیا، بہلول غصے سے لال پیلے، کیا بات ہے، مجھے کیوں جگا دیا؟ تو وزیر کہتا ہے کہ بادشاہ ہارون رشید نے آپ کو طلب کیا ہے، آپ کو یاد فرمایا ہے۔ آپ غصے سے لال پیلے ہارون رشید کے دربار میں آئے اور غصے میں ہیں، کہتے او ہارون رشید تو نے یہ کیا کیا؟ تو نے میری بادشاہ چھین لی، تو نے میری حکومت چھین لی، تو نے میرے وزراء چھین لیے، تو نے میرے خدام چھین لیے، تو نے میری ریاست چھین لیے، یہ کیا کیا تو نے؟ ہارون رشید مسکرا کر کہتا ہے او بہلول تو کب سے بادشاہ بن گیا؟ تیری ریاست کہاں سے آ گئی؟ تو بہلول کہتے ہیں بادشاہ او ہارون رشید میں خواب دیکھ رہا تھا کہ میں بادشاہ بنا ہوں، لیکن تیرے وزیروں نے جگا کر میرے خواب کو توڑ دیا اور میری حکومت کو چھین لیا۔ بادشاہ کہتا ہے اے بہلول یہ تیری بند آنکھوں کا خواب تھا، جب بھی تیری آنکھیں کھلتی تیرا خواب ٹوٹ جاتا، اور جب تیرا خواب ٹوٹتا نا تو تیری حکومت چھین لی جاتی، تیری بادشاہت چھین لی جاتی، تیرے وزراء اور خدام چھین لیے جاتے۔ تو سنو بہلول کیا کہتے ہیں؟ بہلول کہتے ہیں او ہارون رشید اگر یہ میری بند آنکھوں کا خواب تھا، آنکھیں کھلنے کے بعد یہ سارا کچھ چھین لیا گیا، سب کچھ چھین لیا گیا، تو اے ہارون رشید تم بھی سن لو کہ یہ تمہاری کھلی ہوئی آنکھوں کا خواب ہے، جس دن تمہاری آنکھیں بند ہوں گی تمہارا بھی خواب
ٹوٹ جائے گا اور یہ ریاست، بادشاہت، حکومت، وزیر، خدام سب کچھ چھین لیے جائیں گے۔ یہ بند آنکھوں کا خواب ہے جس کو ہم پتہ نہیں کیا سمجھے ہیں، پتہ نہیں کیا سوچ کر زندگی گزار رہے ہیں۔ نہ نماز کی فکر ہے، نہ روزوں کی فکر ہے، نہ زکوٰۃ کی فکر ہے۔ مجھے تو ڈر لگتا ہے جہنم کے 7 طبقات ہیں۔ ایک حاویہ ہے جس میں منافقین ہوں گے، ایک جہیم ہے جس میں مشرکین ہوں گے، ایک سقر ہے جس میں صابئین ہوں گے، ایک سعیر ہے جس میں مجوسی ہوں گے، ایک لظا ہے جس میں یہودی ہوں گے، اور ایک حطمہ ہے جس میں عیسائی ہوں گے۔ اور حضرت جبریل نے کہا تھا معراج کی رات جب ہو کر آئے تو رونے لگے، یا نبی اللہ میں نے ایک جہنم میں نے آپ کے امتیوں کو دیکھا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں میرے امتی جہنم میں؟ حضرت جبریل نے سارے جہنم کے نام گنائے، اس کے بعد کہتے ہیں یا نبی اللہ سب سے اوپری حصہ کم عذاب والا جہنم کا حصہ ہے، اس میں نے آپ کے ان امتیوں کو دیکھا جو جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، بدفعلی میں مبتلا ہے، شراب نوشی میں مبتلا ہے، خیانت میں مبتلا ہے، دنیا کی برائیوں میں مبتلا ہے۔ ایسے لوگوں کو آپ کے امتیوں کو میں نے جہنم میں دیکھا۔ جہنم کا عذاب کوئی ہلکا نہیں، جانتے ہو اگر جہنم میں کوئی ایک سوئی کے ناکے کے برابر سوراخ کر دیا جائے تو اس کی تپش سے روئے زمین کی تمام مخلوق جل کر راکھ ہو جائے۔ یہ جہنم کی شدت ہے، یہ جہنم کی گرمی ہے۔ جہنم کا جو عذاب کا فرشتہ ہے اس کے ہاتھ میں جو گرج ہے، اگر وہ روئے زمین پر رکھ دی جائے تو روئے زمین کے تمام جنات و انسان اگر مل کر اس کو اٹھانا چاہے تو اٹھا نہیں سکتے، اتنی وزندار ہے۔ اور جانتے ہو وہ جہنمی کے سر پر ماری جائے۔ بتاؤ تو صحیح جب جہنم میں بندہ جائے گا اور سر پر یہ گرج ماری جائے گی تو پھر عالم کیا ہوگا؟ تکلیف کس قدر ہوگی، کس قدر تکلیف ہوگی، کس قدر شدت ہوگی، کس قدر پریشانی ہوگی، ہم نہیں سوچتے، ہم بس برائیوں میں مبتلا ہیں۔ اگر جہنم میں جانتے ہو یہ جو پیپ اور خون جہنمیوں کو پلایا جائے گا، اگر کوئی رومال اس میں لگا لیا جائے اور دنیا کی طرف لٹکا دیا جائے تو روئے زمین کی تمام مخلوق اس کی بدبو سونگھ کر مر جائے گا۔ اور وہی چیز جہنم میں جانے والے جہنمیوں کو جہنمیوں کا پیپ اور خون پلایا جائے گا۔ وہ چیزیں پلائی جائیں گی، کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، کھولتا ہوا پیپ اور خون پلایا جائے گا۔ بتاؤ تو صحیح کیسے عالم میں ہوں گے ہم؟ ایسی زندگی میں اگر ہم دنیا سے برائیاں کرتے کرتے چلے گئے تو وہاں کیا جواب دو گے؟ وہاں کیسے اپنی زندگی گزارو گے؟ میرے پیارو دنیا کی تمام برائیوں سے باز آؤ، نیک کام کرو، نماز پڑھو، اچھے کام کرو پیارے، تبھی جا کر دنیا بنے گی اور آخرت بنے گی۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک ضرور انسان گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا مگر وہ جو ایمان لائے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات اور اچھے عمل کیے۔ اگر اچھے عمل ہمارے ساتھ نہیں ہوئے تو پھر کیا جواب دو گے؟ وہاں بڑے بڑے بزرگ حضرت حسن بصری نے کہا تھا، لوگ کہتے ہیں اے حسن تیرا بڑا مقام ہے، تو بڑے مرتبے والا ہے، ارے کوئی حسن کو اس بات کی گارنٹی دے دے کہ حسن ان جہنمیوں میں ہو جائے جو جہنم سے نکال کر سب سے آخر میں جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالا جائے گا، کاش کہ وہ حسن بصری میں ہو جائے۔ یہ ہمارے بزرگ جن کے مرتبے جو سید الاولیاء رہے اپنے وقت کے، وہ کہہ رہے ہیں کاش کہ میں ان میں سے ہو جاؤں جو جہنم سے آخری شخص نکالا جائے گا وہ میں ہو جاؤں۔ اور ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہمیں کوئی ڈر نہیں جہنم کا، ہمیں کوئی ڈر نہیں عذاب کا، ہمیں کوئی ڈر نہیں قبر کا، بس ہم دنیا کی مستیوں میں مست ہیں، دنیا کی رنگینیوں میں کھوئے ہیں، دنیا کے مزوں میں کھوئے ہیں۔ جی لو زندگی، جی لو، نہیں جانتے القاریہ دل دہلانے والی، وما ادراک مل قاریہ وما ادراک مل قاریہ، کیا ہے قاریہ؟ تم کیا جانو کیا ہے دل دہلانے والی؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن لوگ یوں بکھرے ہوں گے جیسے پتنگے، ایسے بھاگ رہے ہوں گے، بدحواش ہوں گے، اپنا ہوش نہیں ہوگا، اپنا حال معلوم نہیں ہوگا، ہم
کس سمت جا رہے ہیں، ہم کدھر بھاگ رہے ہیں، ننگے پنگے ہوں گے اور پتہ ہی نہیں چل رہا ہوگا ہم کدھر جا رہے ہیں، اتنے بدحواس ہوں گے، ہوش کھوئے بیٹھے ہوں گے، اپنا ہوش نہیں ہوگا۔ اب بتاؤ تو صحیح کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی ایسے میں۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، ارے تم کیا یار، یہ پہاڑ دنی ہوئی اون کے مانند بکھرے ہوں گے، کوئی حیثیت نہیں ہوگی ان پہاڑوں کی، جو یہ طاقتور جبل دکھتے ہیں، طاقتور یہ پہاڑ نظر آتے ہیں، اونچی اونچی چوٹیاں نظر آتی ہیں، قیامت کے روز یہ ایسے ہوں گے جیسے اون کو دھنا جاتا ہے، اس میں اڑنے والے جو ریزے ہوتے ہیں، اس میں اڑنے والے جو اس کے سود کے ذرات ہوتے ہیں، اس طریقے سے یہ پہاڑ بکھر جائے گا، یہ ہولناکی ہوگی۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، اب جس کا نام اعمال کا وزن بھاری ہوگا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ تو عیش کے باغوں میں ہوگا، وہ تو چین کے باغوں میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کا نام اعمال نیکیوں کا وزن کم ہوگا، جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری نہیں ہوگا، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْهَاوِيَةُ، اور جانتے بھی ہو یہ ہاویہ کیا ہے؟ نار حامیہ، ایک بھڑکتی ہوئی آگ ہے، دہکتی ہوئی آگ ہے، اس میں جھونک دیے جاؤ گے، اس میں ڈال دیے جاؤ گے۔ اس لیے نیکیوں کا پلہ بھاری کرو، نیک اعمال کرو، عملوا الصالحات، اچھے اعمال کرو، دنیا کی رنگینیوں میں نہ کھو جاؤ، دنیا کی چکا چوند میں نہ کھو جاؤ، ورنہ تباہ ہو جاؤ گے۔ دنیا میں کھوئے بیٹھے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ہائے مال، ہائے دولت، ہائے گھوڑا، ہائے بنگلہ، ہائے گاڑی، ہائے شہرت، ہائے عزت، ہائے فلاں، ہائے یہ، ہائے وہ، کرتے رہو حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچ جاؤ۔ پالتے رہو خواہشیں، پالتے رہو تمنائیں، پالتے رہو یہ آرزویں، کبھی پوری نہیں ہوں گی۔ صحابہ اکرام بیٹھے تھے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے میرے پیارے صحابہ، جانتے ہو کہ خواہشیں کہاں ہیں؟ اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ خواہشیں وہاں پر ہیں اور موت یہاں پر ہے۔ اے میرے پیارے صحابہ بتاؤ تو صحیح پہلے کون سی شے آنی ہے؟ صحابہ اکرام عرض کرتے یا نبی اللہ، جب موت اتنے قریب ہے، موت یہاں پر ہے اتنے قریب اور خواہشیں وہاں پر ہیں، یا نبی اللہ جب موت اتنے قریب ہے تو موت تو پہلے آنی ہے اور خواہشیں تو کبھی پوری نہیں ہوں گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہاں ہاں، خواہشوں کی تکمیل نہیں ہوتی، اس سے پہلے موت آ جایا کرتی ہے، اور جو چیز پہلے آنے والی ہے اس کی تیاری بھی پہلے کی جائے، اس کی تیاری بھی پہلے کرنی چاہیے۔ لیکن ہم کبھی بھی موت کی تیاری نہیں کرتے، موت کی سوچ ہی نہیں ہمارے اندر، موت کی فکر ہی نہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کم سے کم 20 مرتبہ جو شخص روزانہ موت کو یاد کرتا ہے اور استغفار کرتا ہے، ایسے شخص کا حشر شہیدوں کے ساتھ کیا جائے گا۔ اور ہم کوئی فکر نہیں موت کی، کیا موت نہیں آنی؟ ہم نے پیچھے کیوں نہیں دیکھتے؟ ہم کہتے ہیں کہ میرا دوست عزیز گزر گیا، آپ کے ساتھ تھا نا، آپ کے تو ہمارا باپ بڑا ہی نیک تھا گزر گیا، ہمارا دادا بڑے مضبوط پٹوں کا تھا گزر گیا، ہمارا بھائی بڑے جسم والا تھا گزر گیا، ہماری بہن ابھی جوان تھی گزر گئی، ہماری ماں کی زیادہ عمر نہیں تھی گزر گئی، ہمارے عزیز بہت سے ہماری آنکھوں کے ساتھ چلے گئے، نہ جانے کتنے جنازوں کو ہم نے خود کاندھا دیا، قبر میں اتار کے آئے، سارے ماجرے دیکھے، لیکن موت کی پرواہ نہیں، موت کی تیاری نہیں۔ سب کچھ دیکھ رہے ہیں کہ ایک کے بعد دیگرے عزیز جا رہے ہیں۔ کل تک جس کا شعرا تھا محلے میں، بڑا طاقتور ہے، بڑا پہلوان ہے، بڑے طاقت والا ہے، بڑی قوت والا ہے، چرچا تھا اس کا، آج اس کی یاد بھی کوئی نہیں کرتا، آج وہ خواب بن گیا، ایک خیال بن گیا، ایک تصور بن گیا، کوئی یاد کرنے والا نہیں۔ بتاؤ تو صحیح ایسے نام کا کیا کرو گے، ایسی شہرت کا کیا کرو گے، ایسے عزتوں کا کیا کرو گے جس کی کوئی حیثیت نہیں؟ اگر عزت کمانا ہے تو پھر اس بارگاہ کے لیے کماؤ جب ساری مخلوق اگلے پچھلے تمام لوگ جلوہ گر ہوں گے، تمام لوگ موجود ہوں گے، نبی اکرم بھی موجود ہوں گے، صحابہ اکرام بھی موجود ہوں گے، شہداء اکرام بھی موجود ہوں گے، اللہ بھی موجود ہوگا۔ ایسے عالم میں اگر عزت رہ جائے تو پھر عزت والے کہلاؤ۔
تب عزت والے کہلاؤ گے. اگر وہاں عزت نہ بنی، وہاں عزت نہ رہی، تو پھر کوئی عزت نہیں، کوئی وقار نہیں. اس لیے اللہ کی نظروں میں عزت والے بنو، وہاں عزت کماؤ، یہاں نہیں. یہ زندگی تو گزر جانی ہے جیسے گزرے. وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو سچائی کی، حق کی، اچھائی کی نصیحت کیا کرو، اچھائی کے تعلق سے سمجھایا کرو. وتواصوا بالصبر، اور لوگوں کو صبر کی تلقین کیا کرو، صبر کے بارے میں بتایا کرو کیا ہے صبر، صبر کا فلسفہ سکھایا کرو. ہم نے دیکھا ہے لوگ تعزیت کے موقع پر، میں نے دیکھا ہے آنکھوں سے، تعزیت 3 دن کی جاتی ہے، تعزیت 40 تک چل رہی ہے. آج کل بیوہار کمائے جا رہے ہیں، کرسیاں پڑی ہیں، بیچارے کے گھر میں انتقال ہو گیا، دوسرے ہی دن لوگ جا رہے ہیں. دنیا کی بکواس ہو رہی ہے، باتیں ہو رہی ہیں، الیکشن کی باتیں ہو رہی ہیں، چیئرمینی کی باتیں ہو رہی ہیں، ودھائکی کی باتیں ہو رہی ہیں، دنیا بھر کی منتری سنتریوں کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن کوئی بھی صحیح معنوں میں تعزیت نہیں کر رہا. کوئی تعزیت نہیں کر رہا ہے، کوئی نہیں بتا رہا ہے بیٹا تمہارا باپ چلا گیا ہے، صبر کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکے میں تبلیغ کی، ستائے گئے، پریشانیاں آئیں، مصیبتیں آئیں، آپ نے صبر کیا. آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے چچا کا انتقال ہو گیا، آپ نے صبر کیا. آپ کے سامنے آپ کی پیاری بی بی حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا، آپ نے صبر کیا. آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوا، آپ نے صبر کیا. آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے دادا کا انتقال ہوا، آپ کی ماں کا انتقال ہوا، آپ نے صبر کیا. آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے عزیزوں کا انتقال ہوتا رہا، آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے پیارے صحابہ شہید ہوتے رہے، آپ کے چچا حضرت حمزہ شہید ہوئے، آپ نے صبر کیا. ایسے ہی صبر کرو اے میرے پیارے بھائی. آپ کا باپ چلا گیا، یہ اللہ کی امانت تھی، آج نہیں کل اس کو جانا تھا. پیارے صبر کرو، اللہ نے صبر کی تلقین فرمائی ہے. اس طریقے سے تعزیت کی جاتی ہے. ہم کیا کرتے ہیں، جا رہے ہیں اسی کی پیٹھ پر ہاتھ مار کے کہتے ہیں اور بتاؤ کیا چل رہا ہے. صدمے سے دو چار ہے بیچارہ، باپ کا انتقال ہو گیا، بھائی کا انتقال ہو گیا، بہن کا انتقال ہو گیا، عزیز کا انتقال ہو گیا، اور تعزیت کیا کی جا رہی ہے. اور بتاؤ کل کتنے ووٹ پڑے، کل کتنے کرکٹ میں وراٹ کوہلی نے رن بنا لیے، کل کتنے دھونی نے چھکے مارے. یہ جا کے باتیں ہو رہی ہیں، کوئی پرواہ نہیں، کوئی توجہ نہیں موت کی طرف، کوئی فکر نہیں یاد کی، بس دنیا کی برائیوں میں مشغول ہے. اس کی ساری بنیاد ایک ہے کہ ہمارے پاس علم دین نہیں ہے، علم نہیں ہے ہمارے پاس. اگر علم ہوتا ہمارے پاس تو ہم سمجھتے جب نعت پڑھی جاتی ہے تو یہی ہلا گلا کرنے والے لوگ نعرے تکبیر نعرے تکبیر اللہ اکبر، اور جیسے ہی نعت پڑھنے والا چلا گیا یہ چلے گئے. کیوں؟ کیونکہ ان کو معلوم نہیں کہ دین کی اہمیت کیا ہے، دین کی نالج کی اہمیت کیا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَتَعَلَّمَا بَابًا مِنَ الْعِلْمِ خَيْرٌ مِنْ يُصَلِّيَ مِئَةَ رَكَعَةٍ. علم کا ایک چیپٹر، ایک باب رات میں پڑھ کے سو جانا 100 رکعت نماز نفل سے بہتر ہے. ایک لیسن، ایک مسئلہ، ایک چیپٹر رات میں پڑھ کے سو جاؤ، رات میں 100 رکعت نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے. اور ہم ہے کہ ناز تو سنے، مسئلہ نہیں سنتے، ناز تو سنے لیکن دین کا جو اصل معیار ہے علم دین اس سے واقفیت حاصل نہیں کرتے اور چلے جاتے ہیں. اللہ کے نبی نے عالموں کا وقار یوں ہی نہیں بخشا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہی عالم جو باعمل عالم ہو کسی قبرستان سے گزر جائے تو اللہ 40 دن کا عذاب اٹھا لیتا ہے. کس بنیاد پر؟ اس کے علم و عمل کی بنیاد پر. یہ مرتبے اس کو ملے اور ہم نے علم کی حیثیت نہیں جانی. علم سے کوسوں دور ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں نماز کیسے ہوتی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں روزہ کیا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں زکوٰۃ کتنی نکالی جاتی ہے، زکوٰۃ کب دی جاتی ہے، زکوٰۃ کیسے دی جاتی ہے، ہم کو مسئلے معلوم ہی نہیں. اگر میں کہتا ہوں جتنے موجود ہیں ایک ایک کا ٹیسٹ لیا جائے، بتاؤ زکوٰۃ کی مقدار کتنی ہے اور کب دینی چاہیے، بتاؤ روزے میں کیا کیا ضروری ہے، کتنی چیزیں ضروری ہیں، کن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بتاؤ نماز میں کتنی باتیں ضروری ہیں، نماز کیسے ہوگی اور کیسے نہیں ہوگی، بتاؤ نماز ایسے پڑھے تو ناقص ہو جائے گی، نہیں پڑھیں گے تو فاسد ہو جائے گی، پڑھیں گے تو مکمل ہو جائے گی. اگر پوچھنا شروع کروں تو شاید کہ مجھے لگتا ہے 99% وہ لوگ ہوں گے جو ان دین کے جن کو مسائل معلوم نہیں ہوں گے.
ہے کہ نہیں؟ واقفیت ہی نہیں علم دین سے. وجہ یہ ہے کہ ہم کو دین سے دلچسپی نہیں، دین سے پیار ہی نہیں. مقرر بلا لیتے ہیں پیارا، ہر سال ایک مقرر بلائیں گے، 15,000 لے لو، 20,000 لے لو، 30,000 لے لو. شاعر اتنے آئے کہ جلسہ کامیاب ہونا چاہیے. سننے والا کہے کیا شاعری ہوئی تھی یار، 4 شاعر آئے تھے، 5 شعرا تھے، ہلا کے رکھ دیا اسٹیج. یار ماحول بنا دیا. کیا ماحول بنا دیا؟ تم نے کیا ماحول بنایا؟ محلے میں امام لے کر آئیں گے ایسا جو 5,000 روپے لے، 4,000 روپے لے، 6,000 روپے لے، اور کچھ نہ بتائے، نہ ڈانٹے، نہ سمجھائے، نہ نماز کے مسائل بتائے، نہ روزے کے مسائل بتائے، نہ نماز کی تلقین کرے، نہ روزے کی تلقین کرے، نہ سود کے تعلق سے بتائے، نہ بیاج کے تعلق سے بتائے، نہ حلال و حرام میں امتیاز بتائے، بس نماز پڑھائے اور اپنا کام کرے. ایسا امام ڈھونڈ کے لاتے ہیں. اگر کاش روپے اکٹھے کرو محلے میں اور ایک اچھے عالم کو امام رکھو، اس سے کہو کہ سال بھر قرآن کی تفسیر کرو، روزانہ قرآن کی تفسیر سنو، پتہ چلے گا علم دین ہے کیا، پتہ چلے گا قرآن میں کیسے علم کے اسرار و رموز بکھرے پڑے ہیں، کیسے کیسے راز ہے قرآن کے اندر، تب پتہ چلے گا. ہمیں علم دین سے شغف ہی نہیں، ہمیں پیار ہی نہیں دین سے، اور ہمیں لگاؤ ہی نہیں، علم دین سیکھنا ہی نہیں چاہتے. اسی لیے ہم پستی کا شکار ہیں. کسی نے کہا ہے کہ حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا. حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا. ہمارے تو معیار یہ ہے کہ ہم سے جب کہا گیا پہلا لفظ تو یہ کہا گیا اے مسلمانوں اقرا، پڑھو، پڑھائی کرو، علم حاصل کرو، دنیا کے تمام علوم حاصل کرو، اور جب علم حاصل کرو گے تو یہ تمہاری کامیابی کی ضمانت بن جائے گا. اور ہم نے علم کو چھوڑا، پستی کا شکار ہو گئے. علم سیکھنا نہیں چاہتے، جگہ جگہ ذلیل ہو رہے ہیں، مارے جا رہے ہو. کیوں؟ کیونکہ علم دین نہیں. نہ دنیا کا علم ہے نہ دین کا علم ہے. صحیح معنوں میں ہمارے بچے BA کر لیتے ہیں، BSc کر لیتے ہیں، MA کر لیتے ہیں، B.Ed کر لیتے ہیں، دنیا بھر کی ڈگریاں حاصل کرنے کے باوجود بھی دنیا کا علم حاصل نہیں کر پاتا. وجہ یہ ہے کہ ہم کو شغف ہی نہیں دین سے، ہم کو شغف ہی نہیں علم سے، لگاؤ ہی نہیں علم سے. بس جیسے گزر رہی ہے گزار رہے ہیں. پیارے سوچو تو صحیح، کیسے قوم تباہ ہو رہی ہے، تمہیں پرواہ نہیں. کیسے مسلمان لوٹا جا رہا ہے، تم کو پرواہ نہیں. مسلمانوں کے گھر جلائے جا رہے ہیں، مسلمان مول لوٹے جا رہے ہیں، تم کو پرواہ نہیں. یہ وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس علم دین نہیں ہے. ہمارے پاس نہ خدا کا ذکر ہے نہ دنیا کا علم ہے، نہ آخرت کی فکر ہے نہ قبر کی فکر ہے. وجہ یہ ہے کہ دنیا میں آوارہ کتوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، جانور بنے بیٹھے ہیں، نہ نماز کی پرواہ. ادھر حی علی الصلاۃ کی صدائیں ہو رہی ہیں، حی علی الفلاح کی صدائیں ہو رہی ہیں، ادھر موبائل چلا رہا ہے یہ ظالم. یہ نماز اس لیے بنائی گئی تھی، اللہ کو سب سے پیارا تحفہ نماز. اللہ کے نبی فرماتے ہیں الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ابھی پوچھو یہ سب کہیں گے کہ ہم اللہ کے رسول کے عاشق ہیں. ابھی پروٹیسٹ کیا جائے نا تو پوری قوم نکلے گی پروٹیسٹ میں، اور کہو کہ آؤ نماز پڑھو، سارے غائب ہو جاتے ہیں. کہاں چلے جاتے ہو؟ حی علی الصلاح کی صدا سن کر کہاں چلے جاتے ہو؟ حی علی الفلاح کی صدا سن کر تمہارے ضمیر جاگتے نہیں، تمہارا دل جھنجھڑتا نہیں، تمہارے موبائل بند نہیں ہوتے، تمہیں خدا کی یاد نہیں آتی، تمہیں خدا کے ذکر کی یاد نہیں آتی، تمہیں قبر کی فکر نہیں ستاتی، تمہیں آخرت کی فکر نہیں ستاتی، تمہیں جہنم کا عذاب بے چین نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ دنیا کی لذتوں میں کھو گئے، دنیا کی چکا چوند رنگینیوں میں کھو گئے. پیارے میری گزارش ہے، آج وقت ہے، آج دن ہے، غنیمت جانو ان دنوں کو، غنیمت جانو، اور اللہ کا شکر کیا کرو کہ اللہ نے بھی تمہارے جسم میں جان بخشی ہے. مفتی اعظم فرماتے ہیں کہ ریاضت کے یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت. ریاضت کے یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت. جو کرنا ہے ابھی کر لو،
ابھی نوری جوان تم ہو، ابھی جوانی ہے، عبادت کے چشم، عبادت کے مزے لے سکتے ہو، عبادت کی لذتوں کو محسوس کر سکتے ہو۔ اس لیے پیارے اس غفلت کی نیند سے بیدار ہو جاؤ اور آؤ اللہ کا ذکر کرو، تعلیم حاصل کرو اور جانو کہ اسلام ہے کیا، دین ہے کیا، دنیا میں اسلام کے پیغام کو عام کرو۔ اور یہ دنیا کی جتنی خرافات رسومات ہیں آج ہی تہیا کرو، کوئی بھی برتھ ڈے نہیں منائے گا۔ اس چلن کو جو عام کیا، میری گزارش ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں کہ ہم کو قبر میں جانا ہے، حشر کے میدان میں کھڑا ہونا ہے اور ہم کو اللہ کی قہاریت اور جباریت کا سامنا کرنا ہے، تو وہ لوگ تہیا کریں، ارادہ کریں، انشاءاللہ ہم کبھی بھی یہود و نصارہ کے چلن پر نہ برتھ ڈے منائیں گے اور نہ کبھی بھی نئی سال پر عیاشوں میں مبتلا ہوں۔ تہیا کریں، حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنے اعمال کا حساب لگاؤ، پہلے سے ہی محاسبہ کر لو قبل اس کے کہ قبر میں اللہ تمہارا محاسبہ کرے، حشر میں اللہ تمہارا محاسبہ کرے۔ اس سے پہلے اپنے اعمال کا محاسبہ ہم کو خود کر لینا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کو جب آتے تھے تو ایک چابک لیتے اور پیر پہ یوں مارتے اور کہتے بتا تو نے دن بھر کیا کیا گناہ کیا، بتا تو کہاں کہاں گیا تھا، پھر ہاتھ پہ مارتے اور کہتے بتا تو نے کیا کیا آج گناہ کیے، کیا کیا تو نے برائیاں کی، ہاتھ پہ مارتے اور زبان کو پکڑ لیتے، باہر کھینچ لیتے، بتا کہ تو ہی تو برائیوں کی جڑ ہے، تو نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا، تو نے کسی کو ستایا تو نہیں۔ یہ عمر ہے جو اپنے اعمال کا محاسبہ روز کرتے ہیں، اور ایک ہم ہیں جو گناہوں میں ڈوبے ہیں اور کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحیہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو شخص اس بات کی ضمانت دے دے کہ جو کچھ اس کے دونوں جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان اور جو کچھ دونوں اس کی ٹانگوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ، اس بات کی ضمانت دے کہ اس کی حفاظت کرے گا، اضمن لہ الجنہ، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، میں محمد اس کو جنت میں لے کر جاؤں گا، کیونکہ یہ ساری برائیوں کی جڑ جو ہے وہ زبان ہے اور یہ شرمگاہ ہے۔ اس کی حفاظت کر لو اور زبان کی حفاظت کر لو، انشاءاللہ گناہوں سے باز ہوتے نظر آؤ گے، گناہوں سے بچتے ہوئے نظر آؤ گے۔ آج تہیا کرو کہ یہود و نصارہ کے جتنے چلن ہیں انشاءاللہ ہم اس سے دور رہیں گے، کہیں انشاءاللہ اس سے دور رہا جائے گا۔ اور آج کے بعد یہاں سے یہ تہیا کر کے ارادہ کر کے اٹھو کہ جو نماز پڑھتے ہیں وہ تو پڑھیں گے اور جو نہیں پڑھتے ہیں انشاءاللہ کل سے نماز کی پابندی کی جائے گی، کہیں انشاءاللہ۔ اور یہ انشاءاللہ صرف زبان کا نہیں، دل کے ارادے سے ہونا چاہیے، دل کے ارادے سے انشاءاللہ کل سے نماز کو ترک نہیں کریں گے۔ اور اگر میں کبھی آیا تو میں پوچھوں گا کہ کون کون نیا نمازی بنا، تو مجھے خبر ملنا چاہیے کہ فلاں نمازی بنا، فلاں نمازی بنا، کہیں انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر آخرت کی ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی اور قبر کی فکر عطا فرمائے، ہم سب کو قبر و حشر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مصطفیٰ جان رحمہ